کہاں وفا کا صلہ دیتے ہیں لوگ، کہاں وفا کا صلہ دیتے ہیں لوگ، اب تو محبت کی سزا دیتے ہیں لوگ۔ کہاں وفا کا صلہ دیتے ہیں لوگ، اب تو محبت کی سزا دیتے ہیں لوگ۔ پہلے سجاتے ہیں دلوں میں چاہتوں کے خواب، پہلے سجاتے ہیں دلوں میں چاہتوں کے خواب، پھر اعتبار کو آگ لگا دیتے ہیں لوگ۔ پیارے دوستوں، میں آیت اللہ آیت اردو لورس یوٹیوب چینل پر اب تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اقتباس کی تشریح کے لیے ایک سیمپل آنسر لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اقتباس کی تشریح کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اردو آپشنل BPSC میں پہلا سوال ہی اقتباس کی تشریح کے لیے آتا ہے، جس میں سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباس کی تشریح کرنے کہا جاتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سیاق و سباق کون سی بلا ہے۔ آپ یقین جانیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اقتباس کی تشریح میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اس سے پہلے شعر کی تشریح کے لیے ایک سیمپل آنسر اپلوڈ کیا گیا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو اس اقتباس کو دیکھیے اور مان لیجئے کہ یہ اقتباس آیا ہوا ہے آپ کے ایگزام میں تشریح کرنے کے لیے۔ تو اس کا اسکرین شاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹیلی گرام چینل آپ جوائن کر لیجئے، وہاں میں یہ سارا کچھ ڈالوں گا۔ آپ ایسے لکھیں گے اردو لورس ٹیلی گرام پر اور سرچ ماریں گے تو چینل آ جائے گا، آپ جوائن کر لیجئے، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں مل جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ میں پڑھتا ہوں کہ لوگ لڑکپن کا زمانہ کھیل کود میں بسر کرتے ہیں، مگر 12-13 برس کی عمر میں میرا یہ حال تھا کہ کتاب لے کر کسی گوشہ میں جا بیٹھتا اور کوشش کرتا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہوں۔ کلکتہ میں آپ نے ڈلہوزی اسکوائر ضرور دیکھا ہوگا، جنرل پوسٹ آفس کے سامنے واقع ہے۔ اسے عام طور پر لال ڈگی کہا کرتے تھے۔ اس میں درختوں کا ایک جھنڈ تھا کہ باہر سے دیکھیے تو درخت ہی درخت ہیں، اندر جائیے تو اچھی خاصی جگہ ہے اور ایک بینچ بھی بچھی ہوئی ہے، یہ بچھی پر پڑھیے اس کو، بینچ بھی بچھی ہوئی ہے۔ معلوم نہیں اب بھی یہ جھنڈ ہے کہ نہیں۔ میں جب سیر کے لیے نکلتا تو کتاب ساتھ لے جاتا اور اس جھنڈ کے اندر بیٹھ کر مطالعہ میں غرق ہو جاتا۔ والد مرحوم کے خادم خاص حافظ ولی اللہ مرحوم ساتھ ہوا کرتے تھے۔ وہ باہر ٹہلتے رہتے اور جھنجلا کر کہتے، اگر تجھے کتاب ہی پڑھنی تھی تو گھر سے نکلا کیوں؟ یہ سطریں لکھ رہا ہوں اور ان کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے۔ دریا کے کنارے ایڈن گارڈن میں بھی اس طرح کے کئی جھنڈ تھے۔ ایک جھنڈ جو برمی پگوڑا کے پاس مصنوعی نہر کے کنارے تھا، مصنوعی نہر یعنی آرٹیفیشل نہر، تو اور شاید اب بھی ہوں، میں نے چن لیا کیونکہ اس طرف لوگوں کا گزر بہت کم ہوتا تھا۔ اکثر سہ پہر کے وقت کتاب لے کر نکل جاتا اور شام تک اس کے اندر رہتا۔ اب وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے تو دل کا عجیب حال ہوتا ہے۔ تو یہ اقتباس ہے دوستو۔ سب سے پہلے اقتباس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ تحقیق کریے، اس کو پڑھ کر کے یہ معلوم کریے کہ یہ کس کتاب سے ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، یہ اقتباس، یہ عبارت کہاں سے ہے۔ BPSC میں نثری کتابوں میں آپ کا واردات ہے، واردات پریم چند کا، جس میں 13 افسانے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا انارکلی ہے، انارکلی
جو کہ ڈرامہ ہے، اور خطوط غالب ہے۔ خطوط غالب یہ نثری کتاب ہے، اور اس کے علاوہ غبار خاطر ہے۔ تو اور اس ایک اور ہے، ناول ہے امراؤ جانادہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ غبار خاطر سے ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کے اس جگہ سے یہ عبارت اٹھایا، یہ اقتباس اٹھایا جہاں کے نہ تو قید خانے کا ذکر ہو، اور نہ ہی چڑیا اور چڑا کی کہانی، چائے پر باتیں، اور مذہب اور فلسفہ کی باتیں، وہ اس طرح کی چیزیں جہاں نہ ہو وہاں سے اٹھایا۔ اور ایگزامنر بھی یہی کرے گا کہ ایسی جگہ سے اٹھائے گا تاکہ آپ سمجھ نہ پائیں کہ یہ اقتباس کہاں سے آیا ہے۔ لیکن اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد مکہ میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے 10 سال کے بعد انڈیا آئے، اور ان کے والد کلکتہ کے تھے، جو اب کولکاتہ ہے، وہاں کے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولکاتہ کا ذکر ہے، تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غبار خاطر سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ یہ کہاں سے ہے، جب آپ تھوڑا بہت پڑھے رہیں گے۔ اور کیا کہ ان کے غبار خاطر میں کہیں کہیں پر غلط املا کا بھی استعمال ہوا ہے، تو آپ کو ایک ملا ہوگا یہاں پہ، کہاں تو تھا، تو وہاں پہ بینچ بچھی ہوئی تھی، تو بچھی کو کچھ اور لکھا گیا ہے یہاں پہ اس جگہ۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے۔ تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ غبار خاطر سے ہے۔ تو اب اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیں دوستو، یہ سوال اسی طرح کا سوال آپ کا BPSC میں آتا ہے۔ سوال کیا 1 نمبر میں ہی پوچھتا ہے یہ۔ اگر آپ نے کوسچن پیپر نہیں دیکھا ہے پریویس ایئر کا، تو اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کیا کوسچن پوچھے گا کہ درج ذیل عبارت اقتباسات میں سے کسی ایک کی تشریح ما سیاق و سباق کیجیے۔ ما کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ، اور 2 اقتباسات دیے رہیں گے، ایک اے میں اور ایک بی میں، دونوں میں سے آپ کو کسی ایک کی ہی کرنی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، مان لیتے ہیں کہ ہم اے نمبر کا کر رہے ہیں، اور یہ اقتباس جو یہ اوپر میں ہے یہ اے نمبر میں آیا ہوا ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ اے نمبر کا اقتباس ہے۔ تو اسی کو ہمیں کرنا ہے، تو ہم کیسے کریں گے، کیا فارمیٹ ہوگا کرنے، کیا صحیح طریقہ ہوگا، کیسے اسٹارٹ کریں گے۔ دیکھیے یہاں سے ہم لکھنا شروع کر رہے ہیں، یہ سر آپ کو ٹیلی گرام چینل پہ مل جائے گا، تو اسکرین شاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پورا PDF ہی وہاں میں ڈال دیا ہوں ابھی۔ تو آپ دیکھیے اس کو کہ ہم اسٹارٹ کریں گے یہاں سے۔ سب سے پہلے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اقتباس یا عبارت کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو دیکھیے زیر تشریح یعنی کہ جس کی تشریح ہم کر رہے ہیں، یا جس کی تشریح دینے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں، تو اس کو زیر تشریح کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ جانتے ہوں گے آپ، یہ کوئی ویسا ورڈ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو عمارت ہے زیر تعمیر ہے، مطلب انڈر کنسٹرکشن ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ زیر تشریح عبارت اور اقتباس دونوں میں نے لکھا ہے، کیونکہ سوال میں اقتباس کے بدلے کئی بار عبارت دے دیتا ہے کہ درج ذیل عبارت کی تشریح کیجیے۔ تو اگر سوال میں اقتباس دیا ہوا ہے تو آپ کو اقتباس لکھنا ہے، اگر عبارت ہے تو پھر عبارت لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے کرنا ہے۔ تو زیر تشریح عبارت یا اقتباس ہمارے نصاب میں شامل مولانا ابوالکلام آزاد کی مشہور کتاب غبار خاطر کے خط نمبر 10 کے درمیانی حصہ سے ماخوذ ہے۔ اب یہ پہلا سنٹینس ہے، اور سب سے پہلے ایسے ہی لکھنا ہے، یہی لکھنا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ خط نمبر کتنے نمبر خط سے ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ صرف یہ لکھیں گے کہ غبار خاطر سے ماخوذ ہے، اور اگر خط نمبر بھی ہے تو خط نمبر دیں گے۔ اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس خط نمبر یا کسی بھی خاص خط نمبر کے کس حصہ سے ہے، ابتدائی حصہ سے ہے، درمیانی حصہ سے ہے، یا آخری حصہ سے ہے، تو وہ اس طرح سے ہم لکھ دیں گے۔ جانیں گے تو لکھیں گے، نہیں جانیں گے تو اپنی سے مت لکھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے غلط کچھ لکھ دیا یہاں پہ، کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ خود سے نہیں لکھ سکتے ہیں۔
یہ مان لیجیے غبار خاطر سے ہے، آپ جان گئے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون سے نمبر خط سے ہے، تو آپ یہاں پہ قطعی مت اندازے سے کہ ہاں بھائی اس سے ہوگا تو چلو لکھ دیتے ہیں خط نمبر 11 سے 15 سے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جتنا جانیں گے اتنا ہی لکھیں گے۔ تو جیسے ہی ایگزامنر اس آپ کے پہلے سنٹینس کو پڑھے گا ان کا دل خوش ہو جائے گا، اور وہ آپ جتنا نمبر دینا ہوگا وہ آپ کو دے دیں گے۔ اور اس کے نیچے جو پڑھیں گے تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ لگ جائے گا کہ نہیں یہ جو ہے نیچے بھی اچھا ہی یہ لکھا ہوگا، اور چونکہ جب یہ پورا بتا رہا ہے ہمیں کہ فلاں جگہ سے ہے فلاں بک سے ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی تشریح بھی اچھے سے کیا ہی ہوگا، تو یہ امپریشن ایک پازیٹیو امپریشن ان کے دماغ پہ پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیے یہ تو پہلے آپ نے بتا دیا یہ کہاں سے ہے۔ اب کیا کرنا ہے، چونکہ یہ غبار خاطر سے ہے تو ہم غبار خاطر اور اس کے جو مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ان کے بارے میں 2-4 لائن اس طرح سے لکھنا ہے۔ اور ایگزام میں کبھی بھی چھوٹے چھوٹے ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھیے گا، صاف صاف اور فریش ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے آپ کو، اور تھوڑا جس طرح سے مطلب کہ ان کو پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو اب اس پارا کو دیکھیے، پیراگراف چینج کریں گے یہاں سے، اور یہاں سے لکھیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد بیک وقت ایک ادیب، ماہر تعلیم، سیاستداں اور صحافی تھے۔ تو اب یہ ایک سینٹنس ہو گیا یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک سینٹنس میں مصنف کے بارے میں لکھا، مصنف کا تعارف دیا۔ اب جس کتاب سے ہے اس کتاب کا تعارف دیں گے۔ اس کتاب کا کیا تعارف دیے، دیکھیے غبار خاطر میں کل 24 خطوط شامل ہیں جو وہ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 کے درمیان قلعہ احمد نگر سے لکھے تھے، جہاں ان کو بھارت چھوڑو تحریک کی نمائندگی کرنے کی وجہ سے برطانوی حکومت نے قید کر دیا تھا۔ سمپل، اس طرح سے آپ اپنی زبان میں لکھ دیجئے، اتنی سی انفارمیشن ان کو دے دیجئے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ روح ہے آپ کے، اس کا یہ سول ہے اصل۔ اتنا پڑھنے کے بعد ان کو کوالٹی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کتنا بہتر طریقے سے لکھا ہے۔ اب آپ کو کرنی ہے تشریح اس عبارت کی، یہ جو عبارت ہے اوپر میں اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح میں کچھ نہیں لکھنا پڑتا ہے دوستو، نہ تو شعر کی تشریح میں کچھ لکھنا پڑتا ہے زیادہ، اور نہ ہی نثر سے جو اقتباس آتا ہے جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کی تشریح میں کچھ لکھنا پڑے گا۔ جو بھی اس اقتباس میں ہے، اس اقتباس میں جو بات کہی گئی ہے اس کا خلاصہ آپ لکھ دیجئے، بس وہی تشریح ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے ان کو کہ یہ کس کتاب سے ہے، کہاں سے ہے، یہ اصل چیز ہے، اور اسی پر مارکس آتا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر آپ نے یہ نہیں لکھا، یہ یہاں سے یہاں تک نہیں لکھا، یہاں نہیں لکھا آپ نے، اور آپ یہاں سے اسٹارٹ کیے ہیں، تشریح اسٹارٹ کیے، وہ آپ کو نمبر دے گا نمبر، لیکن کہ بہت کم برائے نام نمبر دے گا، اور ان کو کوئی مزہ نہیں آئے گا، موڈ خراب ہو جائے گا ان کا۔ تو اب کیا ہے دوستوں، اب کیسے یہاں سے تشریح اسٹارٹ کریں گے، تو ایسے ہی لکھیں گے زیر تشریح عبارت یا اقتباس، جو بھی آپ کو لکھنا ہو، عبارت بھی لکھ سکتے ہیں، اقتباس بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں مولانا آزاد نے، ابھی ہم مولانا آزاد بار بار پورا نام نہیں لکھیں گے، ایک بار ان کا پورا نام آ چکا ہے یہاں پہ پورا نام ہم نے ڈالا ہے ایک بار میں یہاں پہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد، ایک بار ڈال دیا تو اب مولانا آزاد کر کے لکھیں گے۔ تو کیا لکھا ہے ہم نے کہ زیر تشریح عبارت یا اقتباس میں مولانا آزاد نے اپنے بچپن کے زمانے کا ذکر کیا ہے کہ ان کو بچپن میں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور لوگوں سے چھپ کر کتابیں پڑھتے تھے۔ یہاں فل اسٹاپ چھوٹ گیا ہے تو فل اسٹاپ دے دیجیے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب کیا ہے کہ یہ ایک سینٹنس ہو گیا، اب یہاں سے پھر پیراگراف چینج کریں گے، چھوٹے پارے میں لکھنا ہے، یہ نہیں کہ جیسے کہ ایک بی اے کا اسٹوڈنٹ یا ایم اے کا اسٹوڈنٹ اس طرح سے بڑا پیراگراف 10 لائن 15 لائن کا پیراگراف بناتا ہے، ویسا بالکل بھی نہیں بنائیے گا، 4 لائن 5 لائن کا پیراگراف آپ کو رکھنا ہے۔ اب یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، یہاں سے اقتباس اسٹارٹ ہوا ہے، یہاں سے دوسرا پارا اسٹارٹ ہوا ہے، اس سے یہاں تو اس کو تو چھانٹ دیجیے، یہ تو آپ نے ریفرنس دیا اس سے اوپر کا۔ اب یہاں سے اصل تشریح شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ایک بتائے کہ یہ بات کہی گئی ہے، بچپن کا ذکر کیا، یہ ہوا کہ یہ جو ہے، یہ جو اقتباس، یہ جو جس اقتباس کی تشریح کر رہے ہیں
اس اقتباس کا یہ سبجیکٹ ہوا. سبجیکٹ یعنی موضوع کس موضوع پر اقتباس ہے؟ تو اقتباس کا موضوع یہ ہے کہ مولانا آزاد نے اس اقتباس میں اپنے بچپن میں کتابیں پڑھنے کا جو ان کا شوق تھا اس پر بات کی گئی، اس پر انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اس اقتباس میں. تو یہ ہوا سبجیکٹ اقتباس کا موضوع. تو یہ موضوع 2 لائن میں آپ نے دکھا دیے. اب کیا دیکھیے، اب اقتباس میں کیا بات ہے. اقتباس میں آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو کتب بینی کا اس قدر شوق تھا کہ جب وہ کتب بینی یعنی کتابوں کی اسٹڈی کرنا، یہ کتب بینی ایک ٹرم ہے کہ بینی کا مطلب تو ایسے دیکھنا ہوتا ہے، جیسے بینائی اسی ورڈ سے بنا ہے. تو کتب بینی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کتابیں پڑھنا. تو ان کو کتب بینی کا اس قدر شوق تھا کہ جب وہ سیر کرنے بھی نکلتے تھے تو کتاب ساتھ لے جانا نہیں بھولتے، اور موقع ملتے ہی درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ کر مطالعہ شروع کر دیتے تھے. یہ دیکھ کر ان کے والد کے خادم حافظ ولی اللہ صاحب کئی بار جھنجلا بھی جاتے تھے، لیکن مولانا آزاد پر ان کی جھنجلاہٹ کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا. یہاں فل اسٹاپ چھوٹ گیا ہے، تو یہاں فل اسٹاپ لگا دیجیے، اوپر بھی چھوٹ گیا فل اسٹاپ. خیر، تو اب کیا ہے کہ اتنا سا بات لکھ دیے. اور لکھنے کے بعد کچھ بھی زیادہ نہیں لکھنا ہے، اور بہت لمبا چوڑا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم اس میں ڈیٹیل میں کریں گے تو ہم کو زیادہ مارکس آئے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. مارکس آتا ہے آپ کے آنسر کی کوالٹی پر کہ آپ نے اس میں کس لیول کا کنٹینٹس بھرا ہے، کس لیول کا اس میں میٹیریل آپ نے ڈالا ہے، تو اسی کے حساب سے مارکس آتا ہے. لکھنے پر کبھی بھی مارکس نہیں آتا ہے. بہت زیادہ آپ لکھیں گے تو زیادہ مارکس آ جائے گا، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو اب یہ میں نے بتا دیا کہ اقتباس میں کیا. پہلے ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ کہ پہلے ہم اقتباس کا جو موضوع ہے اس کو بیان کریں گے. اس کے بعد اقتباس میں کیا بات کہی گئی، یہاں سے اقتباس میں کیا بات ہے تھوڑا ڈیٹیل میں یہاں پہ آپ اس سے 2 4 5 لائن زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ اتنا ہی لکھیں، اس سے تھوڑا زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اقتباس میں رہے گا اس کو اپنی زبان میں اپنا بیان کر دیے. تو اس کے بعد یہ لکھ دیے. اس کے بعد لاسٹ میں یہ اتنا سا لکھیں گے کہ الغرض درج بالا بیانات کی روشنی میں، یعنی کہ ہم نے جو یہ بیانات دیا یہاں سے اوپر سے ریفرنس اور وہ سب، کہ اس کی روشنی میں اقتباس یا عبارت کی تشریح واضح ہو جاتی ہے. بس ہو گیا، دیٹ شارٹ. اتنا سے کام چل جائے گا آپ کا، اچھا مارکس آ جائے گا اس میں. بس اتنا سا لکھنا ہے اور یہی فارمیٹ میں آپ لکھیے گا، انشاءاللہ اچھا نمبر آئے گا، کوئی دقت نہیں ہوگی. اور سب سے جو اہم بات وہ یہی ہے دوستو کہ آپ جو ہے نا اس اقتباس کو یا جو بھی اقتباس آپ کے ایگزام میں دیا رہے گا یہ آپ سمجھ پائیں. اس پر میں نے کوئی ایسا نہیں کیا. جو ایک کتاب ہے ناول امراؤ جان آدا، اس کے بارے میں بھی کسی دن ویڈیو لاؤں گا. تو سب سے پہلے تو اس میں کیا بات ہے اس کا ایک خلاصہ، ایک تجزیہ ٹائپ وہ میں شیئر کروں گا آپ دوستوں سے. پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں سے اگر کہیں اقتباس آتا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے. اس سے پہلے خطوط غالب اور اس بک سے بھی غبار خاطر سے ہم کیسے سمجھیں گے کہ اقتباس اس سے ہے، تو وہ میں نے بتا دیا. آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو تھا دوستو، اور آپ تبصرہ خانہ میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ بتائیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. اور اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے. ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں.